بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستانی صحافت کے بارے میں۔ صحافت جو ایک مقدس پیشہ ہے، پوری دنیا میں اس کی بہت عزت ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں صحافت جو ہے وہ ایک کاروبار بن چکا ہے۔ وہ کیسے، یہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ پاکستان کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ پاکستان ایک وہ واحد ملک ہے جو اوور لیجسلیٹڈ ہے، یعنی اس میں بے شمار قوانین ہیں۔ ایک ایک قانون، ایک ایک چیز کے بارے میں کئی قوانین موجود ہیں، اور ہر کوئی اس قانون کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر لیتا ہے۔ انہی میں سے ایک ڈیفامیشن کا قانون ہے، یعنی حد عزت کا۔ لیکن آج تک اس قانون کا فائدہ صرف ہماری عدلیہ نے اٹھایا ہے۔ جب کسی جج کی شان میں یا اعلیٰ عدلیہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو وہ مجرم کو اگلے ہی لمحے کٹہرے میں بلا لیتے ہیں، چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہو یا کوئی عام آدمی ہو، کوئی صحافی ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو یا کوئی بھی آدمی ہو۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے عام آدمی کا، اس میں انہوں نے کیٹیگریز بنا دی ہیں۔ اگر عام آدمی طاقتور ہے تو وہ اس قانون سے بالاتر ہے، اور اگر عام آدمی سے مراد ایک غریب آدمی یا متوسط طبقے کا آدمی یا جس کے پیچھے کوئی فورس موجود نہیں ہے، اس کے لیے قانون ڈیفرنٹ ہے۔ اس کی بے شمار مسائلیں موجود ہیں۔ کچھ لوگ عدالتوں کے باہر کھڑے ہو کے عدالتوں کو براہ راست ایڈریس کر کے کہتے تھے کہ یہ جج بغض سے بھرے پڑے ہیں، یہ منتقم مزاج جج ہے، یہ فیئر جج نہیں ہے۔ اس کو تو توہین عدالت کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے بھی سنے گئے کہ ہم لوہے کے چنے ہیں، جو ہمیں چبانے کی کوشش کرے گا ہم اس کے بیوی بچوں کا جینا محال کر دیں گے۔ لیکن اس پہ بھی ججز حضرات نے توہین عدالت نہیں لگائی۔ لیکن اگر یہی جرم حسن علی عابدی یا ڈاکٹر شاہد مسعود یا فار دیٹ میٹر افتخار الدین ان سے سرزد ہو جائے تو ان کو تو کسی دن اپنا جواب داخل کروانے کی مہلت بھی نہیں دی جاتی، اور اسٹیٹ پہ ان کو پنشمنٹس دے دی جاتی ہیں۔ توہین اگر حامد میر کرے تو کوئی بات نہیں، توہین اگر معین اللہ کرے، متی اللہ جان، تو اس کے لیے بھی کوئی قانون حرکت میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر یہی توہین ڈاکٹر شاہد مسعود کرے، جو توہین ہو یا نہ ہو، اگر یہی توہین مبشر لقمان کرے گا تو وہ سلاخوں کے پیچھے چلا جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ چونکہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے۔ ہم بات کر رہے تھے صحافت کی۔ تو ہمارے ہاں ملک میں 3 ٹائرز جرنلزم ہے۔ ایک ایسے صحافی ہیں جو واقعی صحافی ہیں، جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے صحافت کی ہے، اس کے اوپر انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے سیکھا ہے، انہوں نے اپنی زندگیاں گزار دی ہیں اس فیلڈ میں، اس کے بعد وہ صحافی کہلانے کے قابل ہوئے ہیں۔ سیکنڈ ٹیئر میں وہ صحافی ہیں جو صحافی سے زیادہ صافی ہیں، یعنی لفافی ہیں۔ وہ ہر حکومت کے مداح سرا ہوتے ہیں، ان کی ایفیلیشنز، ان کی تھنکنگ، ان کا قلم چند پاورفل بیوروکریٹس، پولیٹیشنز یا حکمرانوں نے خرید لیے ہوتے ہیں، اور ان سے ان کی اپنی مرضی کے مطابق ان سے صحافت کروائی جاتی ہے۔ تیسری قسم کے صحافی وہ ہیں جو مشروم گروتھ ہے، آپ اس سے برساتی مینڈک بھی کہہ سکتے ہیں، جن کو ایک مائک، ایک کیمرہ اور ایک پلیٹ فارم چاہیے جہاں سے وہ کسی کی عزت کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیں اور اپنے آپ کو صحافی کہلائیں۔ ہم تینوں قسم کے صحافیوں کا انالیسس کریں گے۔ پہلی کیٹیگری میں وہ صحافی
ہم موجودہ دور کے صحافیوں کی بات کر رہے ہیں جو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ اس وقت موجود ہیں. ان میں ہمارے 3 معزز ڈاکٹرز حضرات آج کل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں. ہمارے ایک دوست ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب برس برس سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے ان کا تعلق رہا ہے. بہت منجھے ہوئے صحافی، ویری ویل انفارمڈ اور انٹرنیشنل ریپیوٹ کے وہ صحافت دان ہیں. ان کے کنٹینٹس، ان کی گفتگو نہ صرف ورتھ لسننگ ہوتی ہے بلکہ ورتھ لرننگ بھی ہوتی ہے. ان کو سن کے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے. ان کے اندر ایک پرابلم ہے. کوئی حکومت جب بنتی ہے تو اس کے ٹھیک 3 مہینے بعد وہ اس کے زبردوز ہونے کی خبریں سنانی شروع کر دیتے ہیں. اور انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی 5 سال نواز شریف صاحب حکومت کر گئے، 5 سال زرداری صاحب حکومت کر گئے، 2 سال اب عمران خان صاحب کی حکومت ہو گئی ہے. لیکن ان حکومتوں کے شروع ہوتے ہی ہم یہ سننا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو زبردوز ہو گئے اور مقتدر حلقے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ جانے والے ہیں. ان کی جگہ نئے لوگوں کا انتخاب ہو گیا ہے، ٹیمیں منتخب ہو گئی ہیں، کون وزیر اعظم بنے گا، کون صدر بنے گا، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ سننا شروع کر دیتے ہیں ہم. لیکن یہ لوگ اپنا ٹینیور پورا کرتے ہیں اور گھر جاتے ہیں. ہماری ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ جب آپ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں تو ہم جو اوورسیز لوگ ہیں ہمارے اندر ایک مایوسی پھیلتی ہے. اپنے ملک کے اندر انسرٹینٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. تو پلیز اپنے اس طرز عمل پہ تھوڑی سی نظر ثانی فرمائیے. دوسرے ڈاکٹر صاحب ہیں جو پچھلے دور میں نواز شریف کی کرپشن، اس سے پہلے زرداری صاحب کی کرپشن، بڑے لمبے لمبے پروگرام کیا کرتے تھے اور وہ اتنا زور سے بولتے تھے اپنے پروگرام میں، اتنے زور سے کاغذ پٹخا کرتے تھے ٹیبل پہ کہ ہم لوگ اکثر ان پہ یہ کمنٹس کیا کرتے تھے کہ اللہ کرے کہ یہ خیریت سے یہ پروگرام آج کا کر کے یہ گھر چلے جائیں. اتنے وہ جذباتی ہو جاتے تھے. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ یہ اس گورنمنٹ کے آتے ہی ان کے مزاج میں تبدیلی آ گئی. 2 سال بعد آج آلموسٹ عمران صاحب کی گورنمنٹ کو 2 سال ہونے کو ہیں. وہ پہلے 6 مہینے تو وہ خاموش رہے. اس کے بعد ان کو پھر وہی دورہ پڑ گیا جو نواز شریف اور زرداری کے دور میں پڑا کرتا تھا. اور اب ان کا دورہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ سم ٹائم وہ ایسے لفظ استعمال کر جاتے ہیں کہ جو ان کے شایان شان نہیں ہیں. مثلا وہ وزیر اعظم کو بے غیرت تک کہہ جاتے ہیں، وہ کابینہ کے ممبران کو بے غیرت تک کہہ جاتے ہیں. چور اچکا کہنا تو آج کل ہماری ایک نارمل روٹین ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو کوئی ذاتی صدمہ پہنچا ہے یا وہ مزید 10-12 سال سے صدمے برداشت کر کر کے ان کی قوت برداشت جواب دی گئی ہے. لیکن یہ صحافت کا بیلو اسٹینڈرڈ ہے. ہم اتنے پڑھے لکھے اور ایک قابل جرنلسٹ سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے رویے پر نظر ثانی فرمائیں گے. اور ایک تیسرے ڈاکٹر صاحب ہیں، ویری بیلنس پرسن، ویری لرنڈ پرسن. وہ انکری بھی کرتے ہیں اور انالیسس بھی دیتے ہیں. اینڈ ہی از اے ویری لرنڈ پرسن. ان ڈاکٹر صاحب کی ہم بہت قدر کرتے ہیں، پچھلے ادوار میں بھی اور آج کے دور میں بھی. ان کی گفتگو بھی ورتھ لسننگ ہوتی ہے. میں آج ہی ان کا ایک پروگرام سن رہا تھا جس میں انہوں نے اپوزیشن اور حکومت دونوں کو نہ صرف برابر کا ٹائم دیا ہے بلکہ اس پروگرام کو اس طریقے سے کنڈکٹ کیا ہے کہ اس میں کسی جگہ ولگیرٹی، لڑائی مار کٹائی یا فیکٹس ڈسٹورشن کا لمحہ نہیں آیا. اب آ جائیے دوسری کیٹیگری کی طرف جنہیں آپ لفافی صحافی کہہ سکتے ہیں. بے شک ان کو صحافت کرتے ہوئے، پروگرامز کرتے ہوئے، پرنٹ میڈیا میں
رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے، لیکن ان کا ایپٹیچیوڈ یلو جرنلزم کی طرف ہی ہے. وہ دن رات ایسے پروگرام کریں گے جن سے ان کی جو باعث ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اور آج کل تو ایک خاص میڈیا گروپ، میں الزام نہیں لگانا چاہتا، لیکن ان کے کنٹینٹس، ان کے پروگرام دیکھنے کے بعد یہ کوئی اندھا بھی یہ فیصلہ کرنے میں اس کو آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ کسی فارن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. ان کا ایک ہی کام ہے کہ فوج کو ڈسکریڈٹ کرو، گورنمنٹ میں فیلیئرز اور غلطیاں تلاش کرو اور ان کو مقتدر حلقوں کے نام پہ فوج کے متھے ڈال دو. ابھی میں کل ہی ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں بلوچستان کی ایک میڈیا پرسن، ایک عورت کو اس کے شوہر نے قتل کر دیا ہے. انتہائی بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہ جرنلسٹ دوست اس کو ایک خاص اینگل دے رہے تھے، اور ٹو بی فیئر اینڈ ٹو بی اوپن انہوں نے اس کا سارا الزام ایجنسیوں کو دے دیا ہے. اور ان کی سپورٹ میں کچھ یوٹیوبرز جن کا بھی ان سے ایفیلیٹڈ ایجنڈا ہوتا ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے. اور ایگزیکٹلی ان کی نیوز کنٹینٹ کے بعد 1 گھنٹے بعد وہی پروگرام انڈیا سے چل رہا تھا اور وہ کوٹ کر رہے تھے انہی لوگوں کو کہ پاکستان میں صحافیوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ خاتون صحافی تھی بھی یا نہیں، لیکن چونکہ اس نے شاید 1 یا 2 دن کسی جگہ پہ کوئی لکھا پڑا ہوگا یا کوئی پروگرام کیا ہوگا، تو آج کل تو رواج ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک مائک اور ایک کیمرہ اور ایک موٹر سائیکل ہے تو آپ صحافی ہیں. آپ جائیے، جس کی چاہے عزت اچھال دیں، جس کی چاہے پگڑیاں اچھال دیں، کسی کے گھر میں گھس دیں، کسی کی دکان میں گھس دیں، جو مرضی کریں، اور جب آپ کو پوچھا جائے گا تو صحافت خطرے میں آ جاتی ہے. تو ان جو لفافی صحافی ہیں ان کے بارے میں تو گفتگو کرنا ہی فضول ہے، کیونکہ ڈالر از مور پاورفل دین کنٹری. ان کو جب تک پیسہ ملتا رہے گا، ڈالر ملتے رہیں گے، وہ اس ملک کے خلاف، اس ملک کی فوج کے خلاف، اس ملک کے اداروں کے خلاف یہ بھونکتے رہیں گے. اب ایک تیسرا گروپ ہے لے کے یوٹیوب پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا انہوں نے ایک مخصوص چینلز رکھے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور پھر اس میں جو ان کے پروگرام دیکھنے کے بعد، ان کو سننے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ہم آج سے 40 سال پہلے پیچھے چلے گئے ہیں، جب آپ کو یاد ہوگا کہ شام کو اخباریں چھپا کرتی تھیں جن کی 2-3 روپے قیمت ہوا کرتی تھی، اور وہ گلی گلی میں بکا کرتی تھیں، اور ان میں ایک مخصوص قسم کے کانٹینٹس ہوتے تھے کہ آج صبح خے نے شین کو کھیتوں میں دبوچ کے عین غین کر دیا. اب یہ جو یلو جرنلزم تھا اس کی وجہ سے ان کی اخباریں بکا کرتی تھیں. آج وہ ٹیلی ویژن پہ آ گئے ہیں. ایک چینل کی میں مثال دینا چاہوں گا، وہاں پہ 3 صحافی بیٹھے ہوتے ہیں، تینوں مختلف نظریات کے لوگ ہیں. ایک تو ان کی گفتگو سے صاف لگتا ہے کہ وہ سوشلسٹ ہیں اور ان کا ایک اپنا اوپینین ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں ان کا ایک اپنا اوپینین ہے جو ان کے سوشلسٹ نظریات کے مطابق ہوتا ہے، لیکن ان کا کنٹینٹس، ان کی گفتگو بہت ہی ریلیونٹ اور ویری انفارمیٹو ہوتی ہے. ان کے ساتھ ایک اور صاحب بیٹھے ہوتے ہیں جو مجھے 40 سال پہلے والی یلو جرنلزم کا یاد کرواتے ہیں. اب ان کا انداز دیکھیے، وہ بیٹھیں گے ٹی وی پہ اور کہیں گے میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں آج ایک خبر بریک کرنے لگا ہوں. آج ایک بہت بڑی کوٹھی کے اندر، ایک بہت بڑی کار کے اندر چند لوگ آئے، انہوں نے اس کوٹھی کے اندر ایک بہت بڑے سرکاری افسر سے میٹنگ کی، اور وہ 2 گھنٹے کی میٹنگ کا احوال میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہاں پہ کیا باتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ بہت ہی عام ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس ساری خبر میں کیا خبریت تھی جو وہ لوگوں کو دینا چاہ رہے تھے. ممکن ہے کہ ان کا اسپیسیفک ایجنڈا ہو، وہ جن لوگوں نے کار وہاں کھڑی کی یا اس کوٹھی کے اندر گئے وہ ان کو کوئی پیغام کمیونیکیٹ کر رہے ہوں، یا ان کے ذریعے وہ کوئی ایک لیزان کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. لیکن انفارچونیٹلی دس از ناٹ جرنلزم، یہ سنسیشنلزم ہے.
میں نے آج تک ان سے کوئی ان کی بتائی ہوئی کسی خبر، اول تو خبر ان کے پاس ہوتی نہیں سوائے سنسیشن کے، لیکن کسی بھی خبر میں جو وہ دے بھی دیں اس میں سوائے لوگوں کو بدنام کرنے، ڈی گریڈ کرنے، میں نے آج تک ان کی کسی خبر میں کوئی کنٹینٹ نہیں دیکھا۔ اور تیسرے صاحب جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، ان کے اپنا نظریہ ہے۔ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا، چاہے وہ پچھلی حکومتیں ہوں یا اس گورنمنٹ کو ہو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر ایک صحافی کے پاس کوئی علم ہے، کوئی نالج ہے، ہی ہیز دی رائٹ، رادر اٹس، یہ اوبلیگیشن ہے ایک صحافی کی کہ وہ لوگوں کو خبر پہنچائے، ان کو اپنی اویئرنیس دے، اور ان کو جو ملک کے حالات ہیں ان کے بارے میں ان کو اپڈیٹ کرے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی صحافت سے عوام کی کوئی خدمت کی جا رہی ہے، سوائے اس کے کہ وہ چینل چلائے جا رہے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ کل میں نیوز میں سن رہا تھا کہ صحافیوں نے یا میڈیا ہاؤسز نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ چونکہ اب ہم اشتہار نہیں مل رہے تو ہم بینکرپٹ ہونے والے ہیں۔ ارے بھائی، دکان آپ نے کھولی ہے، اس کو چلانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ کیا آپ نے جس وقت لائسنس لیا تھا اس وقت آپ نے یہ کمٹ کیا تھا گورنمنٹ کے ساتھ کہ گورنمنٹ ان کو اشتہار دے گی تو آپ کا میڈیا ہاؤس چلے گا؟ آپ اپنی مارکیٹنگ خود کریں۔ اب گورنمنٹ سے کیوں یہی المیہ ہے جس کی وجہ سے درمیانی طبقہ جو ہے، جس کو میں لفافی صحافی کہتا ہوں، وہ بنتے ہیں۔ جب ان کو حکومت کی طرف سے پیسے ملیں گے، حکومت کی طرف سے ایڈ ملے گی، تو پھر وہ حکومت کے گن گائیں گے، وہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے، سندھ میں لوگ کس طرح مر رہے ہیں، KPK میں کیا ظلم ہو رہا ہے، پنجاب میں پولیس بروٹیلٹیز کس حد تک چلی گئی ہیں، یہ نہیں بتائیں گے، کیونکہ ان کو گورنمنٹ سے پیسہ مل رہا ہے، ایڈز مل رہی ہے، اشتہار مل رہے ہیں، ان کی سروائیول اسی میں ہے۔ اب کچھ ایسے جرنلسٹ ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر ریئل جرنلسٹ، جیسے کہ میں نے کیٹیگری 1 کی بات کی تھی۔ ہمارے پاس رؤف کلاسرا صاحب ہیں، عامر متین صاحب ہیں، مالک صاحب ہیں، اور اس طرح کے بے شمار اور لوگ ہیں جن کا کوئی اسپیسیفک ایجنڈا نہیں ہے، اور ہر ایک کی اپنی ایک اسپیشلائزیشن ہے۔ رؤف کلاسرا حالات حاضرہ پہ جتنا اچھا تبصرہ کر سکتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہوگا۔ اسی طرح محمد مالک صاحب ہیں یا عامر متین صاحب ہیں، وہ بیوروکریسی میں اسپیشلائز کرتے ہیں۔ وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے بیوروکریٹس کس نہج پہ چل رہے ہیں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، حکومت ان کو کیسے استعمال کر رہی ہے، یا وہ کیسے حکومت کو استعمال کر رہے ہیں، یا وہ آپ کو اویئر رکھتے ہیں کہ یہ بیوروکریسی ہماری جیبوں پہ کس طرح ڈاکہ ڈال رہی ہے یا ہمارے ساتھ کیا ظلم کر رہی ہے۔ تو یہ چیزیں اویئر کرنے کی ذمہ داری۔ پھر ایک ہمارے پاس انویسٹیگیٹو جرنلسٹس ہیں، جیسے ہیڈس آف ٹو ارشد شریف، کاشف عباسی۔ یہ لوگ جو سٹوری لے کے آتے ہیں، جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو اپنے پاس دے ہیو گاٹ آل دا پروفس۔ ان کی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کی سپورٹ میں ان کے پاس اتنا مٹیریل ہوتا ہے کہ چاہے وہ پچھلی حکومتیں ہوں یا یہ حکومت ہو، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتی اور اس کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ اینڈ دیٹس وائی یہ لوگ دن بدن زیادہ رسپیکٹ گین کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اینکرز حضرات ہیں ہمارے، وہ بھی اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ آپس میں لڑانے کو ایک اچھا اینکر سمجھتے ہیں کہ دو پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، گفتگو کر رہی ہیں، لاجیکلی گفتگو کر رہی ہیں، لیکن ان کو مزہ نہیں آ رہا، ان کی TPR نہیں بڑھ رہی، تو ایک ایسا شوشہ چھوڑ دیں گے جس سے وہ دونوں لڑنا شروع کر دیں۔ دنیا میں کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، BBC کے اندر بھی ایسے 1-2 پروگرامز ہوتے ہیں جس میں یہ ایسا کیا جاتا ہے، لیکن یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں کو جو بے شمار مسائل میں گرے ہوئے ہیں ان کو ایک رانگ میسج جا رہا ہوتا ہے۔ ان کا مسئلہ ہے آٹا، دال، چینی، چاول، گھی مہنگا ہونا اور نایاب ہونا۔ اب ہمارے جو پارٹیسپینٹس آتے ہیں میڈیا پہ، ان کی لڑائی کہ جی پچھلے کر گئے، اور موجودہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ کہتی ہے جی یہ کیا کر رہے ہیں 2 سال سے۔ اب جو اینکر ہے
یا اینالسٹ ہیں یا جو ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان کا کام، ہمارے میڈیا کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ہم اویئر کریں کہ یہ آج جس حالت میں ہم پہنچے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے، اور اس کا ذمہ دار ہی نہیں صرف تعین کرنا، اس کی ریمیڈی کیا ہے، ہم کل کیا تھے، آج کیا ہیں، اور کل کیا ہوں گے۔ قرضہ اگر ہم لیتے ہیں تو اس کے کیا ریپرکشنز ہوتی ہیں، اگر ہم قرضہ واپس نہیں کرتے تو اس کی کیا ریپرکشنز ہوتی ہیں، اگر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے کٹ کے چلتے ہیں تو اس کے کیا ریپرکشنز ہوتی ہیں، اگر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے چلتے ہیں تو اس کے ہمیں کیا فائدے یا کیا نقصان ہے۔ ایک ہمارا میڈیا گروپ یا چند اور صحافی جو صرف اور صرف جن کا مطمع نظر فوج پہ گالی گلوچ کرنا، ان کو متون کرنا، ان کے اندر خامیاں ڈھونڈنا، ان کو عوام کو فوج کے خلاف کرنا، یہ نہ صرف قابل مواخذہ لوگ ہیں بلکہ یہ نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو ڈالر ملتے ہوں گے، ان کو پاؤنڈ ملتے ہوں گے، ان کو اسپین میں جائیدادیں ملتی ہوں گی، ان کے میڈیا ہاؤسز کو فنڈنگ آ رہی ہوگی، سب کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ جب ان کو پکڑا جاتا ہے، ان سے کوئی پوچھ گچھ کی جاتی ہے تو صحافت خطرے میں آ جاتی ہے۔ آج کل کچھ نوجوان یوٹیوبرز جو پہلے کورٹ رپورٹنگ کیا کرتے تھے، آج کل انہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز بنا لیے ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی ایک پازیٹیو تصویر لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ اب پچھلے 10 سالوں میں ہم نے سب کچھ لوز نہیں کیا، ہم نے بہت کچھ گین بھی کیا ہے، ہمارے ملک میں کچھ نئی چیزیں ہوئی ہیں، بے شک اس میں کرپشن بھی ہوئی ہوگی، اس میں بہت سارے غلط کام بھی ہوئے ہوں گے، لیکن کچھ نہ کچھ ہم آگے بڑھے ہیں، ہم پیچھے نہیں گئے۔ قرضے بڑھنے کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، ان پہ ہم ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس میں جو کرپشن ہوئی اس پہ بھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن وی شوڈ ناٹ بی واشنگ اوور ڈرٹی لینن ان دی پبلک۔ کو پازیٹیو تصویر دکھائیے، یہ محب وطن فوج جو اپنے جوان بچوں کی قربانیاں دے رہی ہے، جن کے گھروں میں لاشیں آ رہے ہیں روز، ان کے اوپر گالی گلوچ بند کیجیے، آپ نیشنل کاز کو پروموٹ کیجیے، اس فوج سے محبت کا درس دیجیے۔ کوئی جرنیل غلط ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کو بھی دیکھیے جو بارڈر پہ کبھی کسی صحافی نے، کسی سیاستدان نے، کبھی کسی نے سیاچین پہ ایک رات گزاری ہے، کبھی وزیرستان میں ایک رات گزاری ہو، کبھی چکوٹھی سیکٹر پہ ایک رات گزاری ہو، تو ان کو احساس ہو کہ سنسناتی گولیوں میں یہ لوگ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ یکجہتی کا مظاہرہ کیجیے۔ میری حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے، میں سپہ سالار سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو سزا دینے کے بجائے ان کو بیرکس میں بٹھائیں، ان کو جوانوں کے ساتھ رکھیں، ان کو 3 مہینے 6 مہینے کے لیے وہ ماحول دکھائیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ فوج ملک کا 70% بجٹ کھا گئی ہے۔ جب یہ لنگر کی دال کھائیں گے تو ان کو وہ سیری پائے یاد آئیں گے جو یہ گوال منڈی میں کھاتے ہیں۔ ان کو پتہ چلے گا کہ وہ لنگر پہ کھانے والے جن کو یہ 80% بجٹ کھا جانے کا تانا دیتے ہیں، وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کٹی ہوئی ٹانگیں دکھائیں ان جوانوں کی جو اپنے کٹے ہوئے بازو، کٹی ہوئی ٹانگیں، ویران آنکھوں سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ان ماؤں سے، ان بہنوں سے ملوائیں جن کے بھائی بارڈر پہ شہید ہو گئے ہیں، ان کے گھروں کے اندر جوان لاشیں آئے ہیں، وہ تو پھر بھی پاکستان زندہ باد کہتے ہیں، اور آپ لوگ دنیا کی تمام عیاشیاں کرنے کے باوجود ایسی گندی صحافت سے، ایسی گندی ذہنیت سے اسی فوج کے خلاف لوگوں کو ورغلا رہے ہو۔ میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے، سائبر کرائم ایکٹ میں ان لوگوں کو چیک کیا جائے جو نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ